بشرا بی بی کے بارے میں آپ کہا کرتی تھی کہ بشرا بی بی کو میں نے منت مانی ہے اور وہ گرفتار ہوں گی، پکڑی جائیں گی، تو کیا آپ نے بشرا بی بی صاحبہ تو مطلب کہ اب 6-8 مہینے رہ آئی ہیں، آپ کی منت پوری ہوگی کیا؟ میری پوری ہوگی منت، کوئی مانتا ہی نہیں سی. میری بات سنیں، یہاں میں امریکہ میں بھی میرے پی ٹی آئی کے بہت لور یعنی مرشد لور بھی ہیں جو میرے منہ کو گلے کو پڑتے تھے راراں چابادیاں سے کہ کوئی ہاتھ لگا کے تو دیکھے ہمارے مرشد کو، کوئی قریب تو جا کے دیکھے. اچھا جی. میں انہیں کہتی تھی اکیلی گونجتی تھی، میں کہتی تسی قریب جا کے کہندے ہو انہوں کھجلی کرن لئی بندہ نہیں لبنا کھرک کرن، تسی یہ کہندے ہو. تمہیں اندازہ نہیں کہ تم نے اسٹیٹ کے ساتھ اس نے پنگا لیا ہے، اور اسٹیٹ کہتے ہیں فوج کو، اور فوج وہ ہے جس کے ساتھ ایگریمنٹ سائن چائنا امریکہ اور سارے کرتے ہیں. وہ کہتے سیاستدانوں نہیں کرتے. انہوں نے پتا ہے کہ جہاں تھرو آئے نے اسی ڈائریکٹ وہ ہی ہوئی ہے نا. یہ تو پھر وہی ہو گیا نا کہ تو جا کے مزار والے کو مانگے تو ڈائریکٹ رب کو ہی مانگ لا ہے، ایڈا تردد نہ کر. تو اس لیے جناب عالی یہ سب کچھ ہونا تھا. میں نے کہا تھا یہ فیض یافتہ، میرا جملہ یاد نہیں تمہیں؟ جی میں ہمیشہ 7-8 سال سے کہہ رہی تھی کہ فیض یافتہ خاتون، وہ موکل فیض، وہ ساری کہانی آپ لوگوں کے سامنے کھل گئی. جب میں بولتی تھی لوگ کہتے تھے کہ اس عورت کو تو پتہ نہیں ہے کیسے بول لیتی. ارے کلمہ حق اگر وائٹ ہاؤس میں کہہ سکتی ہوں تو بات ہی یہ ہے کہ باطل حکمران کے منہ پہ کلمہ حق کو تو پھر جا کے خدا کے سامنے تم کوئی اپنی کو لے کے جاؤ گی. یہ کیا ہے یار؟ چڑھ دے سورج السلام اور پھر اس بعد منافقت پہ منافقت. عربوں نے بھی منافقت کا ووٹ دیا ٹرمپ کو، یعنی عرب 20 سال سے ووٹ نہیں دے رہے تھے ریپبلکن کو. اب انہوں نے کہا کہ جی پیس کی بات کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو ہم اس کو ووٹ دے دیں، بغیر یہ سوچے کہ امریکن پالیسی نہیں بدلتی، کب اسٹیٹ پالیسیز نہیں بدلتی، چہرے بدلتے ہیں. آپ کے پاکستان میں بھی اسٹیٹ پالیسیز نہیں بدلتی. فوج کا ادارے کے اندر جنرل آئے گئے، ٹنگے گئے، اڑے گئے، جو مرضی ہو جان، ان کی پالیسیز نہیں بدلتی. تو اس لیے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے نا، یہ سیاست دانوں نے استعمال کیا ہوا ہے. اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ترلے لیتے ہیں آنے کے لیے، پھر جیل بھیجے جاتے ہیں، پھر ترلے لیتے ہیں ہمیں جیل سے نکالو. اس کے بعد پھر عوام کو آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا یہ جو ہے فوج یہ ہے وہ ہے فلان ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اڈیالہ جیل ہوتا ہے. پھر ہاتھ نہیں لگاؤ گے. تو میں نے کہا تھا نا ہاتھ لاڑا دے چھڈو، نقصیر کڈے گا نک نال کے مینوں ایتھوں کڈو. یہ میرے الفاظ تھے اور کوئی مانتا نہیں تھا. اور میں کہا جادوگرنی جیل دے اندر بیٹھی ہونی اور سارے جنات تے سارے نس نس جانے. ایک کے کمبخت جن نے کیا ہے کہ میں رات نو دروازہ کھول کے بی بی کڈ دیاں؟ نا جی، سارے جن نس نس گئے فیض دے نال ہی. تو کیا یہ بے وقوف سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کو باتوں کی؟ اچھا ذرا یہ بتائیے گا کہ چلے وہ تو ٹھیک ہے، اب بشرا بی بی جو ہیں ان کے 2 گھر ہیں، ایک لاہور میں ہے ایک اسلام آباد میں ہے، اور وہ جس طرح اسلامک خاتون ہے، عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے، تو وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رہ رہی میں ہیں نے غیر پہلے محرم بھی کے ایک ساتھ. بات کہی تھی، اسلامی لفظ مت بولو، وہ مسلمان بھی نہیں ہے کیونکہ وہ کالا علم کرتی ہے. اس نے ایک بابے سے کالا علم سیکھا ہے. پاک پتن میں وہ بابا آتا تھا گندے طرح کے کپڑیاں والا، اور وہ بیٹھا ہوندا سی، اور وہ پاک پتن سے اس نے کالے علم ان سے سارے سیکھے ہوئے ہیں، کس طرح گندگی اور پیشاب اور پخانے اور خون اور بوٹیوں کہ وہ سارے کرنے. اور پھر یہ کفر میں ہوتا ہے جو کالا علم ہو جاتا ہے، وہ اس کو خود قرآن پاک نے کفر کہا ہے. تو اس لیے تم اسلامی لفظ استعمال مت کیا کریں ہر ایک کے لیے. اور یہ جو خاتون ہے، باقی رہ گیا چہرہ جب بندہ ذلت امیز زندگی گزارتا ہے تو اسے چہرہ ڈھانپ لینا چاہیے کی منہ بہائے. اور ویسے کوٹھے والیاں بھی چہرہ ڈھانپ کے باہر نکلتی ہیں تاکہ ہم پہچانی نہ جائیں. تو اس طرح کی چیزوں سے آپ لوگ مروب ہو جاتے ہیں، اسلامی ٹچ. یہی وجہ کہ ہمارے پیر خانے اللہ ماشاءاللہ اور ہمارے گدی نشینیاں اور ہماری پیریاں مریدیاں اور ہمارے کالے جادو پروان چڑھتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ ہمارے عقیدے کمزور ہیں، ہمارا اعتقاد کمزور ہے. اسلامی ظلمی خواہ کریکٹر کے تو آپ کو ہر ایک نہ بیاہ کران تیار کی نہیں آتی. وہ اپنے بندے منیکا کو جنہوں میں کمینہ کہنی ہے، منیکا کرے کہندے ہو، وہ کوٹھیاں تے جائیداداں لکھوا بیٹھی. پھر یہ شرم نہیں آئی
کہ موروثی جائیداد لکھواتے ہوئے اگر یہ اسلامی عورت ہوتی، اس میں ذرا غیرت و شرم ہوتی تو کسی کے ماں باپ کی پراپرٹی جو بہن بھائیوں کا ہے، سب کا حصہ ہوتا ہے، وہ اپنے نام کرواتی، مر نہ جاتی غیرت سے۔ انہیں کہا میں نے زمان پارک دے دے جے تو بنی گالا ہو تو چنگی جمیمہ سی جہاں بنی گالا نہیں دے سکیا۔ تو اس بیچارے کا اپنا کیا ہے، بنی گالا بیوی کا، زمان پارک ماں دا، تے اس بیچاری دا تے اپنا وڈیالا دے 7 کمرے نے جنہاں دے وچ او بڈھے بیمار شیر وانگو انج وات کردا رہندا ہے ہر ویلے، اور ہن ترلے لیندا مینوں باہر کڈو۔ آئی ایم دا وٹنس۔ اچھا ترلے مطلب کیا مطلب؟ وہ ترلے تو کہہ رہے کہ لیندا خان صاحب وہ کہہ رہے کہ میری جینا مرنا پاکستان میں۔ نیوز بھیج کے تمہیں کرتی ہوں، اگر تمہارے تک نہیں پہنچی، ایون کہ جمائمہ جو یہ جڑے 25-26 لونڈے تے لونڈیاں نہیں باہر نواز شریف دے گھر دے کھلوتے ہوتے، جی آئی ایم سو سوری میں اردو سے تھوڑا کے جاتی ہوں، تو یہ کھڑے نہیں ہوتے، یہ جمائمہ کلٹ کے بندے ہیں، اور یہ اس کو پے کرتی ہے ویلے ایون فیلڈ کے سامنے جو آ کر نعرے بازی، جی یہ ان اس کو کے جمائمہ لونڈے پے لونڈیاں کرتی ہے۔ ہیں، یہ اس نے چھوڑے ہوئے ہیں اور ان کو پے کرتی ہے گھر بیٹھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ یورپ میں اور امریکہ کینیڈا میں جو لوگ جاب لیس گھر بیٹھتے ہیں تو کسی ریزن سے ان کو پیسے ملتے رہتے ہیں، پھر ان کو ایسا چسکا پڑتا ہے کہ وہ نوکری کوئی جاب کرتے ہی نہیں، کیونکہ سرکار سے وظیفہ آتا ہے نا گھر بیٹھے، ان کا بھی ان کے بچوں کا بھی، تو یہ ان کے وظیفے پہ ہے گولڈ سمتھ کے یہ جو 25-26 لونڈے ہیں اور لونڈیاں۔ ایک بات، یہ کوئی پی ٹی آئی یا وہ اسرا کے مرشد کے کرش مارے نہیں، کرش ماریاں پتہ نہیں ساریاں ہی باہر لے ملکاں چ نس گئے، وہ ایک الگ سٹوری بتاؤں، جو اسائلم لے رہے ہیں وہ الگ سٹوری ہے۔ اچھا یہ لنڈن میں یہ جمائمہ نے ایک بڑے پاورفل بندے کو جو کہ پاکستان کا ہے، جس کی پہنچ ہے ہمارے آرمی چیف تک، اس بندے کو اس نے کہا کہ خدا کے لیے آپ جا کے، میرے بچے بھی آپ سے قرآن پڑھتے رہے ہیں، میں آپ کے بڑا آپ کا ریگارڈ ہے، یہ ہے وہ، تو آپ ان کو میری کریں کہ اسے ہمیں دے دے اور لکھوا لے، جو لکھوانا ہے وہ نہیں بولے گا، میرے بچوں کا باپ ہے، ہمیں دے دے۔ عمران خان کے بارے میں جمائمہ نے چیف آف آرمی سٹاف کو اپروچ کیا، آپ کہہ رہی ہیں؟ جی کیا، بالکل کیا، اور وہ بندہ حاضر و ناظر موجود ہے، جس وقت وہ ملنے گیا تب بھی مجھے پتا ہے، جب وہ مل کے آیا تب بھی مجھے پتا ہے، اور وہ لنڈن میں انگلینڈ میں ہی رہتے ہیں، اور وہ بندہ اس کی بہت ریگارڈ ہے آرمی میں، اور اس بندے نے کہا کہ جی جمائمہ کے بچے، انہیں قرآن بھی مجھ سے پڑھا ہے، مسجد بھی آتے رہے، وہ اس کی ایک ایمانت ہے، یہ بات ہے، یہ وہ سارا کچھ۔ اس کے بعد بھی مجھے پتا چلا کہ یہ بات 1 سال ہو گیا میرا خیال اس بات کو، میرا خیال 8 مہینے، مجھے اتنا نہیں ہے، سال سے کم ہی عرصہ ہوا۔ پھر اس کے بعد پتا چلا کہ بھی جنرل صاحب نے کہا کہ دس از ناٹ مائی ڈیسیژن، یا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ اسٹیٹ ڈیسیژن، یہ اسٹیٹ کا مجرم ہے 9 مئی کا، اور اس کا سب سے بڑا جرم جو ہے نا وہ 9 مئی ہے، جڑا حالے نکلنا ہے، حالے فیض دا ذرا فرد جرم ہو جائے تو پھر اس کا نکلنا ہے 9 مئی۔ 9/11 میں تورا بورا کر دیا تھا بش نے، 9 مئی کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک الیکشن جیت کے، جو کئی بغض اسٹیبلشمنٹ میں جو الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے جا کے پی ٹی آئی والے، وہ سمجھتے ہیں کہ کٹا لیا۔ اچھا وہ کرش ماریاں، عشق میں مبتلا، ڈیفینس ڈی ایچ اے، برگر خاندان اور اوورسیز والیاں ساریاں جڑیاں اپنے بندے بھی لے ڈوبیاں، اپنے بچے بھی لے ڈوبیاں، ایک نے بھی خود سوزی نہیں کی تھی، ایک نے بھی مری نہیں، غامنہ بھی نہیں مری، کمبخت ماری کہ مرشد جیل چے، مطلب ایک آدھا عشق ہے یار، میں تو اس عشق نو نہیں مانتی۔ آخر میں مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو موجودہ آرمی چیف صاحب ہیں عاصم منیر، ان کے خلاف پی ٹی آئی ذاتی حیثیت میں اتنا آگے جا کے جو بیانیاں بناتی ہے، ان سے کیا دشمنی ہے انہوں نے عاصم منیر صاحب سے؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ عاصم منیر تو بیچ میں، جنرل عاصم منیر کا تو بیچ میں کوئی دخل اندازی ہی نہیں، جب یہ سارا کچھ ہو گیا، عدم اعتماد بھی ہو گیا، وہ تھلے بھی لا کے سٹیا گیا، سارا کچھ ہو گیا، وہ تو تھا ہی نہیں سامنے، وہ تو بعد میں آیا۔ پھر انہوں نے پہلے اس کو ذلیل کیا باجوہ صاحب کو، جنہوں نے بہت احسانات کیے ان پہ، پھر یہ اس کے خطے پڑ گئے، یعنی اس نے بیانیہ دیا نا جیل سے، بیانیہ تو پھر اس نے دیا نا، تو کہ پریشر اتنا ڈالو، وہ جو بغاوت کام نہیں آئی تھی 9 مئی کے، اس بغاوت کو کنٹینیو کرو،
اتنا پریشر ڈالو کہ یہ جو بندہ ہے یہ مطلب ہے ایک تو یہ آرمی چیف نہ بنے، اور اگر یہ آرمی چیف بن گیا ہے تو اس کی مرضی کا آرمی چیف آئے، اس کی مرضی